اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ فی بیوت، اللہ کے گھروں میں ایمان والے عبادت کرتے ہیں۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ، اور اس کی عبادت کی جائے، فِيهَا، اس گھر میں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام۔ آیت نمبر 36، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ اللہ کے گھر سے مراد یہاں پہ اللہ کی مسجد ہے، اور یہی بیت اللہ ہے، اور یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مومن اللہ کے گھر میں ہوتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہم کیسے مومن ہیں کہ ہمیں اندر تو اپنی موت لگتی ہے اور باہر ہمیں زندگی لگتی ہے۔ مچھلی کو پانی میں زندگی لگتی ہے، اور مومن آج کل آتا ہے اور بھاگنے کی کوشش۔ جن لوگوں کو سایہ ملے گا عرش میں، ایک وہ ہے کہ معلق فی المسجد، جو مسجد میں دل کو چپکا کے بیٹھ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا میدان مسجد ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں جاؤ اور سب سے آخر میں واپس جاؤ۔ بازار میں سب سے آخر میں جاؤ اور سب سے پہلے وہاں سے جان چھڑا کے واپس آؤ۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، ہم تو شہر سے جاتے ہیں نا، جہاں پلازے ہوں، لائٹیں ہوں، گاڑیاں ہوں، پارک ہوں، ہوٹل ہوں، ریسٹورنٹ ہوں، یہ ہو وہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہم نے شہر بسایا ہے۔ اللہ کے ہاں ایک چھپڑ اگر بنا ہو کسی جنگل میں کچی مسجد کا، اللہ کہتے ہیں احبو، یہ مجھے سب سے پیارا ہے۔ مسجد میں سونا، اٹھنا، بیٹھنا، عبادت کرنا، یہ سب اللہ کی طرف منسوب ہے۔ جب آپ مسجد میں آئیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ دنیا کہاں کہاں جا رہی ہے۔ آپ سڑک پار کر کے مسجد آ رہے ہیں، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ریڑھی پہ ہے، کوئی دکان پہ ہے، کوئی کپڑے خرید رہا ہے، کوئی جوتی خرید رہا ہے، کوئی کہاں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، 24 گھنٹے میں تمہارے قدم زیادہ کہاں جانے چاہیے؟ مسجدوں میں جانا چاہیے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ دور کی مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھیں، زیادہ ثواب ہے، بشرطے کہ آپ کی مسجد آباد ہو۔ آپ کی مسجد کیا ہو؟ آباد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے انتہائی محبت فرماتے تھے، مسجد کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ جب آپ مسجد کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب آپ داخل ہونے لگیں تو دعا فرمائیں اللہم افتح لی ابواب رحمت، یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ سارے دروازے رحمت کے ہیں۔ آپ ہوٹل میں جائیں نا، گھر میں جائیں، ایک ٹی وی لاؤنج ہے، ایک بیڈ روم ہے، ایک سٹور ہے، ایک کچن ہے، ایک وہ مہمانوں کا حال ہے، اور ایک واش روم۔ مگر مسجد کیا ہے؟ اس کی تمام چیزیں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ہمارے نبی جب تشریف لاتے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ جب واپس جائیں تھوڑے افسردہ ہو کے جائیں، جب آئیں تو خوش ہو کے آئیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے آتے ہیں بوجھ سے اور جاتے ہیں الٹا کام۔ مسجد میں لوگ حلقہ بنا کے بیٹھ کے گپ ٹپ کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
اپنے اپنے مقام پہ بیٹھے. مسجد میں اپنا مصلی پکا کور کر لینا اور اس پہ کسی کو نہ بیٹھنے دینا، یہ بھی غلط ہے. ہاں اگر آپ تکبیر اولیٰ سے پہلے آتے ہیں تو اپنی جگہ بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ آئے ہیں پوری سب بھری ہوئی ہے، اس کو کہیں نہیں میں اوپر سے جا رہا ہوں اوپر سے جا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پھلانگنے سے منع فرمایا ہے. کندھے پھلانگنے سے، یہ جو گرد و غبار ہوتا ہے نا مسجد کا، کبھی کبھی جہاں پہ صفائی کمزور ہوتی ہے وہاں پہ لگ جاتا ہے بندوں کے ساتھ، تو بندے اپنے کپڑے جھاڑ رہے ہوتے ہیں نماز میں. نبی پاک نے فرمایا کہ مٹی سے، کنکریوں سے، ان چیزوں سے مت کھیلا کرو. کوئی بات نہیں بھائی، یہ مسجد کا گردہ لگ گیا تو کون سی بات ہے، یہ بھی آپ کے لیے جنت ہے. یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے بھائی؟ ایمان کو پرکھنے کا اور موازنہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کا مسجد میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. دل لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہ ایمان کو پرکھنے کا ذریعہ ہے. اور دکان میں، بازار میں، گھر میں، مسجد میں کہاں دل لگتا ہے؟ جس جگہ آپ کا دل لگے گا اسی جگہ کا انجام ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں آؤ، ان ترفع، ان کا ادب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ادب. اونچی آواز نہیں. یہ جو آ کے یہاں پہ سینٹر میں سلام کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. مسجد کے اندر مجمع میں سلام کرنا ٹھیک بھئی، یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. ہاں باہر سے سلام کرو، باہر کے گیٹ سے. یہ ہمارے بھائی ہیں اہل حدیث حضرات جو ہیں، یہ آتے ہیں اور آگے جناب وہاں سے چلتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا کہ ہم مجمع میں پہنچے ہیں، پچھلا حال خالی ہے، وہاں یہ سلام نہیں کرتے. آگے آتے ہیں اور آگے آتے ہیں، جب پورے جوبن کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ غلط ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے. جس وقت آپ واپس جائیں تو افسردہ ہو کے جائیں، دعا لیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اللہ میں آپ کا فضل، آپ کی رحمت مانگتا ہوں. اور یہ فضل ہے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ فضل ہے. اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ آپ کہاں آتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں. یہ آپ کا کمال نہیں ہے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ہمارے نبی نے فرمایا انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوۃ القرآن. مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے. تلاوت کریں، کوئی ذکر کریں، نماز پڑھیں. اپنی ذاتی گپ شپ کو مسجد میں نہ لگائیں، خرید و فروخت مسجد میں. یہاں تک ہمارے نبی نے فرمایا کہ گم شدہ چیز کا اعلان جو مسجد میں کرے تو نبی نے فرمایا اللہ کرے اس کی چیز نہ ملے. یہ جو آج کل کہتے ہیں مولوی صاحب اعلان کر دیں، ہم نے چندہ لینا ہوتا ہے، لوگوں کے ذریعے مسجد کو چلانا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، لیکن گم شدہ چیز کا اعلان آپ نے فرمایا مسجد پہ نہ کیے گئے. مسجد کے مقاصد نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حرام نہیں ہے، آداب مسجد کے خلاف ہے، آداب مسجد کے خلاف ہے. اس طرح فوتگی کا جو ہم اعلان کرتے ہیں یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، لیکن افضل نہیں ہے. افضل یہ آپ میسج کریں، اطلاع دے دیں، سب کو کر دیں. بہرحال فتنوں سے بچنے کے لیے، محلے کو جوڑنے کے لیے، عوام کو جوڑنے کے لیے یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے اس میں اللہ کی عبادت صبح کرو شام کرو. یہ 5 نمازوں کا ذکر ہے. اصل میں صبح کی نماز ایک فجر ہے، باقی جب زوال آ جائے، زوال کے بعد سے اگلی فجر تک کو آصال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں زور بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی اور عشاء بھی آ گئی. یہ 5 نمازیں ہیں اللہ کی مسجد کی زینت کے لیے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کو بند نہ کیا جائے، کھلی رہے، لیکن جہاں چور ڈکیت ہوں وہاں اپنی مسجد کو بند کرنا جائز ہے.
مسجدوں کو زیادہ منقش کرنا اور بہترین بنانا اور بہت چمک کرنا، بہت دمک کرنا، لوگ آ کے مسجد دیکھ جائیں نماز نہ پڑھیں، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ متولی جو ہوتا ہے نا مسجد کا، جس کے پاس چندہ آتا ہے، وہ مسجد کے یہ کام کر سکتا ہے، سب بچھا سکتا ہے، لائٹ لگا سکتا ہے، پنکھے لگا سکتا ہے، کوئی کرسی ہے وہ لا سکتا ہے، کوئی ٹیبل ہے وہ لا سکتا ہے، ہیں جی۔ لیکن کوئی کہہ رہی ادھر فانوس لگا دو، ایک ادھر لگا دو، ایک ادھر لگا دو، ایک ادھر لگا دو، ایک ادھر لگا دو، ہیں جی۔ اور ادھر جناب دیوار کی آدھی پہ شیشہ لگا دو، محراب کو پورا شیشہ کر دو جی، اور جناب ان دروازوں پہ کوئی ڈیزائن شیزائن کر دو، اور ان صفوں کے اوپر بھی کوئی وی آئی پی قسم کی چیزیں بچھا دو جی۔ نہیں، جو ضرورت ہے زندگی ہے اور مسجد کی ضرورت ہے متولی کرے گا۔ جس نے زیادہ چمک دمک کرنی ہے وہ اپنی ذاتی جیب سے کرے، یہ گنجائش ہے، لیکن متولی اپنے پیسے سے مسجد کی لازمی ضرورت پوری کرے گا، مسجد کو چمکائے گا دمکائے گا، اس طرح نہیں کہ بہت خوبصورت ہم بنائیں اور یہ کریں اور وہ کریں اور فلاں کریں اور مقابلہ بازی کریں اور لوگوں سے کہ ہماری مسجد دیکھو۔ بھائی مسجد کیا دیکھنی ہے، آپ صفیں دیکھو، نمازی کتنے ہیں، نمازی کتنے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس سے اللہ پیار کرتے ہیں اس کو مسجد کا خادم بنا دیتے ہیں۔ اب مسجد کی صفائی کرنے والا، اذان دینے والا، صفیں اٹھانے والا، بچھانے والا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے۔ خود آپ نے اینٹ لگائی مسجد کی، اور آپ نے تعمیر فرمائی، اور آپ نے چندہ فرمایا، اور آپ نے اس کو بنایا، اور آپ نے اس کو سنوارا، اور آپ نے اس کی تعمیر کو بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی نے مسجد سے بڑی محبت فرمائی، آپ نے مسجد کو بڑی وسعت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، فرشتوں نے پہلے بیت اللہ کو بنایا، بہت سے انبیاء نے بیت اللہ کو بنایا۔ آج وہاں جائیں تو لگتا ہے کہ ساری دنیا کا حسن یہاں پہ ہے، ساری دنیا کا حسن یہاں پہ۔ آج مسجد کے مولویوں کو زرخرید نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اللہ کے گھر سے منسلک ہیں، اللہ اس گھر کی لاج رکھتے ہوئے ان کو عزت دیتا ہے، ان کو رفعت دیتا ہے، ان کو بلندی دیتا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ گھر سے تعلق ہے۔ اللہ کے گھر سے کیا ہے، جینا مرنا اسی گھر میں ہو جائے، اسی کے ساتھ چلا جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں موت آئے گی، کس حال میں کیا آئے گی، موت آئے گی۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اگر تم اس کو نہیں بھی جانتے اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کی۔ ایک دن حضرت علی اور فاطمہ کی ناراضگی ہو گئی، ہمارے نبی نے پوچھا علی کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ ناراض ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ کہا پتہ ہو گیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا وہ کہیں نہیں جاتا، مسجد میں ہی ہوگا اور کہیں بھی نہیں جاتا۔ جی آج مولوی صاحب کا پوچھیں تو کوئی یہ نہیں کہتا مسجد میں ہوں گے، کہے گا ادھر گئے ہوں گے یار، ادھر گئے ہوں گے، فلاں جگہ گئے ہوں گے، پڑھانے گیا ہوگا، نکاح پہ گیا ہوگا، جنازے پہ گیا ہوگا۔ جس وقت آپ آئے تو حضرت علی آرام کر رہے تھے مسجد میں، مسجد کچی تھی، فرش کچا تھا، آپ نے ان کو اٹھایا اور پیچھے سے گردہ بھی آپ نے جھاڑا، فرمایا یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ۔ ابو تراب کہتے ہیں مٹی کے باپ، کس کے باپ؟ حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد میں ہر بندے کو کہتا تھا مجھے ابو تراب کہنا، علی نہ کہنا۔ یہ کنیت کس نے رکھی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر مسجد کی زندگی میں رہتے تھے، صحابہ مسجد میں رہتے تھے۔ جب صحابہ گیٹ سے باہر جاتے، جیسے آپ اوان مارکیٹ جا رہے ہیں یا بازار جا رہے ہیں یا چنگی پہ جا رہے ہیں، صحابہ دعا کرتے تھے اللہ ایک ذاتی ضرورت کے لیے ہم جا رہے ہیں، زندگی رکھنا، زندگی میں ہمیں واپس مسجد میں لانا اور ہمیں مسجد کی موت دینا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے،
جو ہم سب مسلمانوں کا فخر ہے۔ ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے ساری کائنات کی زمین میرے لیے کیا بنا دی ہے؟ اگر آپ 5 ٹائم کے نمازی بن جائیں، مسجد میں، گھر میں، گراؤنڈ میں، سڑک میں، گاڑی میں، جہاز میں، سفر میں، پکی آپ نیت کریں میں دنیا میں جہاں جاؤں گا نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، تو میرے دماغ اور ذہن کے مطابق جو بندہ بھی ایسا مرے گا وہ مسجد میں ہی مرے گا۔ ساری زمین کیا بنا دی گئی ہے؟ اور طہورا، یہ زمین ہماری پاکی کا ذریعہ ہے۔ آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا، آپ یہ زمین پہ ایسے ماریں، اس کو تھوڑا سا جھاڑ لیں، تھوڑا سا جھاڑ کے منہ پہ پھیر لیں، یہ آپ کا تیمم ہو۔ پھر ایسے ماریں، پھر اس کو جھاڑ کے اپنے تھیلیوں پہ پھیر لیں۔ تیمم اتنا ہی ہے، پاؤں وغیرہ اس میں نہیں ہے، اور کوئی جناب سر پہ بھی مٹی نہ ملے۔ پھر تیمم میں یہ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ مٹی ہے نا آپ ایک دم سے اس کو لگا کے منہ پہ نہ ملے، بلکہ اس کو جھاڑیں۔ شکل کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے، بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تیمم کیا ہمیں شادی بیاہ میں جانے کے لیے دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ نماز کے لیے۔ اور یہ اس امت میں ہے، کسی اور امت میں نہیں ہے۔ اور پیچھے آپ پڑھ کے رہی ہیں ہماری اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی شان میں تیمم کی آیتیں اتری تھی۔ آج عورتیں تیمم تک کیا وضو ہی نہیں کرتی۔ عورتوں کا فخر ہے کہ نہیں ہے تیمم؟ لوگ کہتے ہیں عورت کیا ہے؟ نبی کی ماں عورت ہے، صحابہ کی ماں عورت ہے، پوری دنیا کی ماں حضرت حوا عورت ہے۔ ہر بچے کو پیٹ سے جنم دینے والی عورت ہے، حافظوں کی ماں عورت ہے، شہیدوں کی ماں عورت ہے، مسجد کے امام کی ماں عورت ہے، دنیا کائنات کے امام کی ماں عورت ہے۔ عورت اپنی جناب لپسٹک سرخی پاؤڈر اتارنے کے لیے تو بہت کچھ لگا لیتی، لیکن وضو نہیں کرتی، اور وضو میں نہ رہنے کی وجہ سے اس میں بے برکتی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ بے برکتی آتی ہے۔ تو مسجد سے آپ جڑیں گے تو آپ کا وضو کا شوق پیدا ہو جائے گا، آپ وضو میں رہیں گے، آپ وضو میں چلیں گے، آپ وضو میں پھریں گے۔ تو اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو دیکھنا ہے مسجد میں دل لگتا ہے، مصلی پہ لگتا ہے، قرآن پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ ان تمام چیزوں کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں عبادت کرو، یہاں ذکر کرو، یہاں اس کا ادب کرو، یہاں اس سے پیار کرو، یہاں اس سے محبت کرو۔ قیامت کے دن یہ مسجد بھی اللہ اٹھا دیں گے اور یہ ہوا میں جائے گی اور سیدھی جا کے بیت اللہ کے گراؤنڈ میں چلی جائے گی۔ دنیا کی تمام مسجدیں آ جائیں گی، بیت اللہ ایک کشتی بنے گا اور وہ ان سب کو لوڈ کرے گا، نمازیوں سمیت، اس سمیت نمازیوں سمیت لوٹ کر کے سیدھا جا کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچائے گا۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ بیت اللہ ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن آج اس گھر کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ تم بھی گھر بناتے ہو، خدا بھی گھر بناتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں رہو، ان کو آداب دو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو، ان کو رفعت دو، ان کو بلندی دو۔ شادی ہال والا کہتا ہے کہ میرے تینوں ہال لگ جائیں، کتنے لگ جائیں؟ سینما ہال والا کہتا ہے کہ میری ٹکٹیں فروخت ہو جائیں۔ اور یہ تمام دنیا اپنا ہاؤس فل چاہتی ہے۔ سٹور والا کہتا ہے جناب لین لگ جائیں۔ چھولے لینے ہو نا، چھولے مشہور چنے والے کے پاس لین لگی ہوتی ہے، یار یہ بہت بڑا پائے والا ہے، کیوں بھائی؟ لین میں لگ کے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لاہور میں بشیر مچھلی والا ہے، اب تو وہ تقسیم ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال پہلے اس کی لین سڑک تک ہوتی تھی۔ کہتے یار بہت بڑا رش ہے،
ہے جی، بہت بڑا رش ہے. کہیں اسٹور ایسے ہیں جہاں پہ لائن ہی نہیں ختم ہوتی. یار بہت بڑا رش ہے. کاش کہ مسجد بھی ایسی ہو جہاں لائن میں لگ کے لوگ آئیں اور لائن میں لگ کے لوگ جائیں، اور رش کی وجہ سے آنا بھی آسان نہ ہو، جانا بھی آسان نہ ہو، کھچا کھچ بھری ہو، کھچا کھچ بھری ہو. اللہ ہم سب کو اس گھر کی عبادت، محبت، عقیدت اور بہترین توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب، اللہم صلی وسلم.